سب سے بڑی بام شیل خبر ہے میرے پاکستانیوں، آپ کے طوطے اڑنے جا رہے ہیں، آپ کی ٹانگیں کانپنے جا رہی ہیں، اور میں ان سب سے کہوں گا یہ جو مولوی اچانک جدید فتوے لے کے آ گئے تھے، ٹی ایل پی والوں یہ خبر پڑھو، فضل الرحمان کے فالوورز جو 27 سال سے عمران خان کو لابی اور ایجنٹ کہتے ہیں، یہ خبر پڑھو اور اس کے بعد مجھے تمہارا رد عمل چاہیے۔ اور میں نون لیگ والوں سے کہوں گا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے، یہ حکومت میں رہنے کی تم قیمت ادا کرو گے، کوئی تمہیں شرم نہیں ہے، تم نے جواب نہیں دینا اللہ کو؟ یہ سنیں ذرا میرے پاکستانیوں، کمال ہو گیا ہے، امریکن جوئش کانگریس پریس ریلیز جاری کرتی ہے اور اس پریس ریلیز میں لکھتی ہے American Jewish Congress condemns UNHRC resolution bias, welcomes key changes in Pakistan-led OIC resolution on Israel۔ میں آپ کو اس سب کا ترجمہ، یہ پورا پریس ریلیز ہے، یہ نہ پڑھی آپ نے تو آپ کو آگے کی کوئی سیاست سمجھ نہیں آئے گی کہ حافظ صاحب کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ پوری پریس ریلیز ہے، یہ ثبوت کے طور پہ یہ ساری میں آپ کو ایک دفعہ یہ دیکھیں اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میں اب ساری آپ کو، یہ اتنی لمبی نہیں ہے، دیر نہیں لگے گی، میں اردو ترجمہ اس کا پڑھنے لگا ہوں تاکہ ہم سب کے لیے، میرے جیسے ان پڑھ کے لیے بھی آسانی ہو پڑھنے میں۔ یہ سنیں پریس ریلیز، آپ کے 28 طبق روشن ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور اسرائیل، بھائی میرے پاکستانیوں، نئی خبر آئی ہے، اسرائیل ساڑا پائی ہے، یہ ذرا پڑھتے ہیں۔ امریکی یہودی کانگریس اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی منظور شدہ قرارداد میں شامل 39 شقوں کو ختم کرنے میں پاکستان کے کردار کا خیر مقدم کرتی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے بڑی سخت شقیں لگانے کی کوشش کی اسرائیل کے اوپر، پاکستان نے OIC کے پلیٹ فارم سے یہ شقیں ختم کروائیں۔ پاکستان نے، آگے سنیں، 14 طبق نہیں 28 روشن ہوں گے آپ کے۔ اسرائیلی کانگریس، امریکن اسرائیلی کانگریس پاکستان کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتی ہے، خاص طور پہ ان نکات کے شامل کیے جانے میں جو 7 اکتوبر کو اسرائیلی شہریوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ قرارداد سعودی عرب کی قیادت میں اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے پیش کی گئی تھی جو 57 مسلم اکثریتی ممالک کی نمائندگی کرتی ہے، لہٰذا زبان میں تبدیلی کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے، یعنی عرب ممالک سمیت 57 مسلم ممالک نے یہ کام کیا، لیکن نیچے پڑھیں، غلط فہمی میں نہ رہیں، منظور شدہ قرارداد میں اب بھی کئی سنگین خامیاں موجود ہیں، جیسے کہ حماس اور اس کی جانب سے کیے گئے مظالم کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جن میں بزرگ اسرائیلی شہریوں کا قتل اور بچوں کا اغوا شامل ہے، اور ایسی زبان کا استعمال جو دہشت گردی کو بلا ارادہ جواز فراہم کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان اور OIC کی طرف سے کی گئی تبدیلیاں ماضی کے مقابلے میں ایک واضح فرق کی نشاندہی کرتی ہیں اور انہیں سراہا جانا چاہیے۔ آگے سنیں، منظور شدہ قرارداد میں چند نمایاں تبدیلیاں شامل ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ 7 اکتوبر کو اسرائیلی شہریوں پر دہشت گرد حملوں کی باضابطہ مذمت کی ہے پاکستان نے۔ اسرائیل پر جو 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا، پاکستان نے اس کی باضابطہ مذمت کی ہے۔ پاکستان میں 9 مئی کی مذمت کرانے والے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کی مذمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان نے آفیشلی کروایا ہے۔ اسرائیل پر شہری آبادی والے علاقے کو نشانہ بنانے والے راکٹ حملوں کی واضح تنقید اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مسلح گروہوں کی جانب بالواسطہ اشارے بھی کیے ہیں۔ ایک ایسی شق کو ہٹانا جو اسرائیلی حکام کے خلاف کارروائی کے لیے اقوام متحدہ کا کوئی مستقل میکینزم بنانے کی تجویز دیتی تھی، اس کی جگہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو ایک غیر لازمی تجویز دی گئی، یعنی پاکستان نے نیتن یاہو کے خلاف جو گھیرا تنگ ہو رہا تھا اس شک کو نکال کے ایک عام سی شک ڈال دی ہے جو بائنڈنگ نہیں ہوگی۔ یہ بھی پاکستان نے کارنامہ کیا ہے، نیتن یاہو کو بچایا گیا ہے۔ آگے پڑھیں، قیدیوں، خواتین، اسیران اور لاشوں کی واپسی سے متعلق بین الاقوامی معیار کا حوالہ جو کہ حماس پر بالواسطہ مگر واضح تنقید ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ نکات OIC کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں زبان کے استعمال میں ایک اہم تبدیلی کی عکاسی کرتے ہیں اور ممکنہ طور پر خطے میں بدلتے ہوئے سفارتی رجحانات کو ظاہر کرتے ہیں۔ OIC کے کئی رکن ممالک جیسے البانیہ، مراکش، آذربائیجان اور متحدہ عرب امارات اسرائیل کے مضبوط شراکت دار بن چکے ہیں۔ خصوصی طور پر قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے ابتدائی مسودے سے سب سے متنازع شق کو نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جو شق نیتن یاہو کو یہاں سے پکڑ رہی تھی پاکستان نے وہ نکلوا دی۔ حافظ جی تن کے رکھو۔ آگے چلتے ہیں، جس میں تمام فریقوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اقوام متحدہ کے مستقل میکینزم کے قیام کا مطالبہ تھا، یعنی ایک پرماننٹ میکینزم بننا تھا کہ دوبارہ ایسا کام نہ کر سکے اسرائیل۔ پاکستان نے اس کو نکال دیا، اس شق کو نکالنے میں پاکستان نے کردار ادا کیا۔ آگے چلیں، یہ شق چونکہ قرارداد میں اسرائیل مخالف جھکاؤ رکھتی تھی، اس لیے عملاً اسرائیلی حکام کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ حتمی ورژن میں صرف جنرل اسمبلی کو ایسی تجویز پر غور کرنے کا کہا گیا ہے جو ایک اہم فرق ہے، کیونکہ UNGA کی قراردادیں غیر لازمی ہوتی ہیں۔ ہم اس تبدیلی کو پاکستان اور OIC کی جانب سے ایک مثبت اقدام کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں بدلتے ہوئے سفارتی ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ مسلم اکثریتی ممالک جیسے آذربائیجان، مراکش اور متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کر رہے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ انڈونیشیا بھی اس سمت میں قدم بڑھانے پر غور کر رہا ہے۔ یہ علاقائی تبدیلیاں اس وقت ہو رہی ہیں جب سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ابراہیمی معاہدوں کی ایک دوسری لہر کی توقع کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی طرح پاکستان نے بھی دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، جن میں وہ گروہ بھی شامل ہیں جو نظریاتی طور پر حماس جیسے گروہوں سے ہم آہنگ ہیں، جیسے القاعدہ۔ اس تجربے کی روشنی میں پاکستان کا اس طرح کی زبان کو شامل کرنا اس کی وسیع تر انسداد دہشت گردی پالیسی کا قدرتی تسلسل معلوم ہوتا ہے۔ یہ مستقبل میں معمول کے تعلقات پر بات چیت اور پاکستان امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے، خاص طور پر انسداد دہشت گردی اور علاقائی استحکام کے تناظر میں۔ جوئش اسرائیلی کانگریس نے پاکستان کی سفارش کر دی ہے امریکی حکومت کو کہ اس حکومت کے ساتھ چلو، یہ بڑے اچھے ہیں، اور کہہ دیا ہے کہ یہ جو پاکستان نے کیا اس کے بعد امریکہ کے پاکستان سے تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، تاہم ہمیں واضح رہنا چاہیے یہ قرارداد اب بھی گہری خامیوں کا شکار۔ ہم OIC اور پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ آئندہ قراردادوں میں حماس کی جانب سے اسرائیل اور غزہ میں کیے گئے مظالم کی کھل کر مذمت کریں اور یرغمالیوں کو فوری رہائی کا مطالبہ کریں، یعنی خوش بھی ہیں ہم سے اور ڈو مور کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلے امریکہ ہمیں ڈو مور کہتا تھا، اب اسرائیل بھی ہمیں ڈو مور کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم لیٹ چکے ہیں۔ کوئی محسوس ہوا ہے، کچھ جھٹکا لگا ہے؟
کہ ہم امریکہ کی سیاسی حمایت لینے کے لیے نیتن یاہو کے تلوے چاٹ رہے ہیں. پہلے یہ ہمارا تجزیہ تھا, اب یہ مکمل خبر بن کے آ گیا ہے ہمارے سامنے. اپریل 11 2025 کا یہ اعلامیہ ہے, یہ پرانا اعلامیہ نہیں ہے. اس کو سمجھ لیں, اس کو پڑھ لیں جا کے ان کی اپنی ویب سائٹ پہ. یہ بلکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایک بار آپ اس کو سکین کر لیں, روک کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو جو میں نے بولا ہے یہ سارا, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سب کچھ ہو گیا, ثبوت حاضر ہیں جی. حافظ جی اور نیتن یاہو پکے یار, پکے دوست, لیکن بیانیہ پاکستان میں کیا ہے جی کہ عمران خان لابی ہے. اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے میرے پاکستانیوں, تو آپ پلیز میری مدد کر دیں. اور اینڈ میں یہاں کروں گا کہ یہ کمپنی کا چمچہ ہے جو اسرائیل بھی گیا تھا, اور یہ لکھتا ہے مطلب امکانہ جنگ حماس شروع کرے, کام خراب حزب اللہ کرے, مفادات ایران کے, ناکامی فلسطینی لیڈرز کی, لیکن قیمت پاکستان ادا کرے. اس سے آگے کہنے کے لیے پھر کچھ باقی نہیں رہتا کہ کمپنی کیا سوچ رہی ہے.